یہ واقعہ اس سے پہلے آ چکا ہے، اور یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے اپنا عہد لیا تھا، میثاق، قول و قرار، جب کہ انہیں تورات دی گئی اور شریعت کی پابندی کا ان سے عہد لیا گیا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے اٹھا دیا تھا، معلق کر دیا تھا تمہارے اوپر طور کو۔ وَخُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور اس وقت کہا گیا تھا کہ پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ۔ اسی کو تمسک کہتے ہیں، استمساک کہتے ہیں، کسی چیز کو مضبوطی سے تھام لینا، یہی اعتصام ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اعتصام بالکتاب، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامو، اس لیے کہ وہی حبل اللہ ہے۔ اعتصام اشکن کہ حبل اللہ اوست، مضبوطی سے تھامو اسے، اس لیے کہ یہی حبل اللہ ہے۔ تو خذوا ما آتیناکم بقوۃ، تھامو اس کو مضبوطی کے ساتھ، پکڑے رکھو اسے مضبوطی کے ساتھ۔ اور اس سے مراد کیا ہے کہ اس پر عمل کرو، اسے پڑھو، اسے سمجھو، وہی ساری چیزیں کہ جو وہ کتابچہ جو ہے میرا مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، ان سب کو جمع کر لیجئے، وہی تمسک بالکتاب ہے۔ اس پر یقین رکھو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو پڑھو جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، اس پر غور کرو، اسے سمجھو جیسے کہ اس کے سمجھنے کا حق ہے، پھر اس پر عمل کرو، اسے اپنا امام بناؤ۔ وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور پھر یہ کہ اسے دوسروں تک پہنچاؤ، اس کی تبیین کرو۔ لَتُبَيِّنُنَّهُ، ان سے عہد لیا گیا تھا، اس کو واضح کرتے رہو گے، بیان کرتے رہو گے، لوگوں تک پہنچاتے رہو گے۔ تو یہ پانچوں اصل میں وہ عہد ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب جن کو عطا فرماتا ہے ان سے گویا کہ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا عہد لیتا ہے۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، یہ مضمون چونکہ اس سے پہلے بھی آیا ہے، لیکن ایک بات کی وضاحت وہاں رہ گئی تھی، میرا خیال ہے یہ موضوع وقت ہے کہ اس کی وضاحت کر دوں۔ ایک سرسری سا اعتراض بعض لوگوں کی طرف سے اس پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب عہد لیا تو یہ پہاڑ کیوں اٹھایا گیا؟ گویا کہ اس میں ایک تخویف کا ایلیمنٹ ہے، اور اس تخویف کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے عہد جب لیا گیا ہے تو اس میں ایک جبر کا ایلیمنٹ شامل ہو گیا۔ تو ظاہر بات ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں تو کوئی جبر نہیں ہے، مجبوری والی بات نہیں ہوتی۔ اس کا جواب ہمارے مفسرین نے دیا ہے، اور بہت ہی وہ اطمینان بخش جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین در حقیقت اس سے مراد یہ کسی کو دین کے اختیار کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، لیکن جو دین کو اختیار کر لے، مدعی ہو کہ میں اس دین کا پیروکار ہوں، اس پر عمل جو ہے اس سے کرایا جائے گا، زبردستی بھی۔ اس میں عمل جو ہے اس میں جبر ہوگا، اس لیے کہ تم کہتے ہو کہ میں اللہ کو مانتا ہوں تو اللہ کا حکم ماننا پڑے گا۔ تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کی کتاب پر میرا ایمان ہے تو تمہیں نماز پڑھنی پڑے گی، اور اگر نماز نہیں پڑھو گے تو تعزیر ہوگی، سزا ہوگی۔ مختلف فقہا نے اس کے لیے مختلف سزائیں تجویز کی ہیں، سب سے ہلکی جو سزا ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تجویز کردہ ہے کہ اسے محبوس رکھا جائے، جیل میں رکھا جائے، قید رکھا جائے، یہاں تک کہ وہ توبہ کرے اور پختہ عہد کرے کہ اب میں نماز پڑھوں گا، تب اسے چھوڑا جائے۔ بعض فقہا کے نزدیک اس کا قتل جائز ہے تعزیراً، کہ در حقیقت نماز نہ پڑھنا جو ہے اتنا بڑا جرم ہے کہ اس جرم کی پاداش میں دنیاوی سزا اور تعزیر کے اندر اس کی جان لی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ در حقیقت ہے کسی شخص کو، اس شخص پر جبر ہے جو کہ دین کو مانتا ہے، پروفیس کرتا ہے، تسلیم کرتا ہے، اس سے عمل کرایا جائے گا جبراً بھی۔ لیکن یہ کہ کسی بھی غیر مسلم کو، کسی کافر کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ اسلام قبول کرے۔ تو لا اکراہ فی الدین سے مراد اصل میں وہ ہے۔ یہاں چونکہ وہ لوگ مدعی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے تسلیم کیا تھا، ان پر ایمان لائے تھے، اور تورات کو اب وہ مان رہے تھے کہ یہ اللہ کی عطا کردہ ہے، تو اب ان کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا ہے تو اس میں چاہے اس کی یہ تخویف کا اور ایک طرح کی دہشت کی کیفیت جو پیدا کی گئی ہے کہ کوہ طور ان کے سروں پر معلق کیا گیا، تو اس کے اندر کوئی اشتباہ نہیں ہے، اور کسی طرح کی اس میں اعتراض